السلام علیکم ناظرین، شرعی مسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سیکس کے دوران میں اپنی بیوی کی شرمگاہ کو زبان لگاتا ہوں اور میری بیوی میری شرمگاہ کو چوستی ہے۔ میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ بیوی کی شرمگاہ میں انزال سے پہلے جو گیلا پن ہوتا ہے وہ کس مادے سے ہے اور کیا وہ نجس ہے؟ میری شرمگاہ سے انزال سے پہلے جو پانی نکلتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ہر ممکن لذت اور تسکین دینے کے لیے یہ عمل بہت رواج پا چکا ہے۔ یہ حرام نہیں مکروہ ہے۔ اس کو حرام یا مکروہ کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے؟ اور جہاں تک علماء کے فتوے کی بات ہے تو کئی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جواب سماعت فرمائیں۔ صورت مسئولہ میں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ چاٹنا، یہ عمل میاں بیوی کے درمیان بھی غیر شریفانہ اور غیر مہذب عمل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی غیر مناسب ہے اور نسیان کی بیماری کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستر کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس حدیث کے ذیل میں علامہ قطب الدین دہلوی لکھتے ہیں، ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ الفاظ ہیں کہ نہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کبھی دیکھا اور نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ستر دیکھا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا اگرچہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا ستر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو پردہ کرے اور گدوں کی طرح ننگا نہ ہو۔ فتاوی ہندیہ اور مفید پرانی میں بھی ایک قول ان کے ناجائز ہونے یعنی مکروہ تحریمی ہونے کا لکھا ہے، اور شام کے مشہور محقق علامہ دکتور وابا ذخیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف الفقہ الاسلامی میں اسے حرام لکھا ہے اور اسے مغرب سے درآمد شدہ حیا باختہ حرکت قرار دیا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ باقی اگر کوئی اس کی برائی کا قائل نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہی اس کے جواب دہ ہے، نیز اگر کوئی اس کی اجازت دیتا بھی ہے تب بھی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برائی کسی سلیم الفطرت آدمی سے پوشیدہ نہیں۔